Hello everyone, welcome to Arthkshetre by Dattopant Thengri Foundation. To mark our inaugural episode, we have the eminent presence of Shri Arun Mayaraji with us. Although Shri Mayaraji requires no introduction, still I'll try to give a brief detail about his vast experiences in a few words. So, Mr. Arun Mayaraji is chairing the Helpage International right now, which is a non-profit network that works to improve the life of senior citizens. In past, he has served as a member of the Planning Commission of India. He has served as a chairperson of Boston Consulting Group. He has served with Tata Administrative Services for more than 25 years. He has served with Arthur D. Little and so many more experiences that I cannot count probably on this tiny podcast. Welcome to Arthkshetre, sir. I must also mention that Shri Mayaraji serves as the moral compass for the corporate world and the perfect living bridge between the labor welfare and management philosophies. Sir, we have so much to ask from you. We have so much to talk about your experiences in planning commission, you witnessing the development journey of India and playing an active role in it. But before that, let's begin with a very simple question. You've been a strong proponent of labor welfare. In this, I must also acknowledge your active support and engagement with our foundation and Bharatiya Mazdoor Sangh. So, what makes you such a strong and vocal ally for the labor movement? पहले आपने तो मुझको घबरा दिया. I want to thank you for inviting me to have this conversation with you on a subject which, as you've introduced it, is the dearest subject to my heart. It is the subject of people who want to do dignified work and do it honestly, diligently, and very well, and to be respected for doing it, and to be given adequate monetary compensation for the work they do. And you said, oh, I'm a moral compass on the corporate world, and then I'm a bridge with, my goodness, I mean, pretty badi baatein keh di in a brief introduction. So how did I come? But you have asked the question so well that you made me think how did I begin to get so engaged with these important questions. And I will just say a personal story. So I joined in the Tata Administrative Service, जैसे आपने कहा. तो quite young. तो उस टाइम हम 1960s की बात कर रहे हैं. आप लोग तो पता नहीं 20-30 साल के होंगे. आपको तो टाइम महसूस भी नहीं किया, याद करने की बात भी नहीं है, पर हमको याद है. Because I was about 25, 26, 7 years old, or maybe younger or same age as you are. तो उस टाइम हमारे देश में, इंडिया में 1960s में, इंडिपेंडेंस के 15 साल की बात है, हमारे देश में कुछ इंडस्ट्री नहीं थी, और जितनी थोड़ी भी थी वो टाटाज ने बनाई थी. स्टील प्लांट जमशेदपुर में, केमिकल फैक्ट्री इधर सौराष्ट्र में, टाटा केमिकल्स. बेसिक चीज़ें जो उनकी सबको ज़रूरत होती है, नमक, स्टील, जो ब्रिटिश लोग हमको बनाने भी नहीं देते थे. वो तो हमारा सब कुछ ले जाते थे, कॉटन वगैरह अपनी मिल्स में बनाया, अपने वर्कर्स की वेजेस बढ़ गई और हमको वो वापस भेजा, और हमारे लोगों के पास पैसा भी नहीं था ऐसी चीज़ों खरीदने के लिए. तो ये कनेक्शन इकोनॉमिस्ट भूल जाते हैं कि हर इंसान चाहता है कि वो अच्छी चीज़ें कंज्यूम करे, खरीद सके, परंतु उनको खरीदने के लिए, कंज्यूम करने के लिए उसको पहले इनकम होनी चाहिए. अगर वो किसी नवाब का बेटा है तो इनकम वहाँ से आती है, परंतु हम सब जैसे लोगों को हमारी इनकम कहाँ से आएगी? ये सब चीज़ें पेट भरने के लिए, सेल फोन लेने के लिए, ये कहाँ से आएंगी? ये काम से ही आएंगी. और अगर हमने ऐसा रिश्ता बना दिया, वो हमारे
ब्रिटेन से हमारे देश का कॉलोनियल रिश्ता बना दिया, जिसमें हमारा कॉटन जैसे हम कह रहे वो ले गए और हम अपने कॉटन से कितनी अच्छी चीज़ें बनाते थे। आप 300 साल पहले सारी दुनिया में सबसे अच्छे कॉटन की चीज़ें, मसलिन और भी कॉटन, बहुत किस्म के कॉटन के फैब्रिक सब इंडिया ही से आते थे और सारी दुनिया में जाते थे। सिल्क चाइना से थोड़े आते थे और हम भी थोड़ा बनाते थे, पर कॉटन चाइना में नहीं इतना बनता था। और कॉटन तो सारे लोग पहनते ही हैं सारी दुनिया में, तो इंडिया वाज सप्लाइंग द होल वर्ल्ड। और कौन बना रहा था? हमारे लोग चरखा लगा के, हमारे फार्मर पहले कॉटन को उगा के फिर उसको बीटा करके में स्पिन किया, फिर अपना वीविंग किया, किस्म किस्म के कपड़े बनाए। हम भी पहले वही कपड़े पहनते थे, कि देखिए हमारे महाराजा भी हमारे देश के कपड़े पहनते थे और हमारे लोग भी सब अपने बने कपड़े पहनते थे। अभी हमारा कॉटन वहाँ ले गए और वहाँ अपनी मिल्स में बनाया और हमको वापस बेच दिया। और हमारे लोग अब अपना ही कॉटन का कपड़ा नहीं खरीद सके क्योंकि उनकी इनकम नहीं है। तो दिस इज़ दी सर्कल दैट देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन कंज्यूमिंग एंड अर्निंग, एंड ये इकोनॉमिस्ट आजकल भूल गए। तो आज हम जल्दी अभी आ रहे हैं, फिर आएंगे कि मैं क्यों ऐसे जुड़ गया हूँ। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आप शायद ये भी पूछना चाहेंगे कि आज क्या हो रहा है और आज क्या करना चाहिए। टुडे हम हमारे देश में कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और लोग बड़े खुश हैं क्योंकि सब लोग के पास स्मार्टफोन है, हमने इंटरनेट को इतना सस्ता कर दिया है। फ्री तो नहीं है तो सस्ता हो गया, थोड़ा पैसा तो देना पड़ेगा उसको लेने के लिए। और आज के लोग अगर चाहें तो वो मेट्रो पे जा सकते हैं, तो मुफ्त नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। मतलब जो भी चीज़ें कंज्यूमर के लिए हम बना रहे हैं, लोगों के लिए कोई फ्री नहीं है। उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, उनका फ़ायदा लेने के लिए पीपल हैव टू अर्न। और आप ये देख ही रहे हैं, सब सुन रहे हैं अखबारों में कि एम्प्लॉयमेंट इज़ डाउन। फिर हमारे स्टैटिस्टिशियन पर कहते हैं नहीं एम्प्लॉयमेंट का नंबर देखिए सिर्फ 7% 8% है। फिर आप लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, मैं यूनियन के लोग, कि देखिए जी जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको आप गिन भी नहीं सकते हैं कि एम्प्लॉय हैं कि नहीं है। बैठते हैं विजयवाड़ा के सर्कल में, सुबह आते हैं 700-800 लोग कि कोई उनको काम दे, क्या काम करेंगे? सब कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ ठेले को लगाने का काम, मेहनत से धूप में करेंगे क्योंकि उनको पैसा चाहिए। पर उनको हम डिसेंट वर्क नहीं गिनते हैं, कहते हैं ये तो इनफॉर्मल है, कहीं रिकॉर्ड भी नहीं है उनको कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली। अगर वो आदमी जो आ रहा है हर दिन हफ्ते में, उसको 2 बार ही भी कुछ काम मिल गया तो वो टिक कर देते हैं एम्प्लॉयड। पर उसकी इनकम क्या है और सिक्योरिटी क्या है कि अगले दिन मैं फिर आऊँगा और होपफुली कुछ मिलेगा। अगर कुछ मिला 300-400 रुपया तो घर लेके जाऊँगा, बीवी कुछ खरीदेगी या मैं रास्ते में सब्ज़ी कुछ खरीद लूँगा, घर में बनाएंगे, बच्चे खाएंगे। तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। और अभी जैसे मैंने कहा, ठीक एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। ठीक मतलब एम्प्लॉयमेंट जिसमें लोग को सफिशेंट इनकम मिले। सफिशेंट कितनी होनी चाहिए, इसमें झगड़ा हो जाता है कि एम्प्लॉयर कहते हैं कि ये ना अगर नहीं लाओगे तो जाओ मैं दूसरे को देता हूँ। तो वो खड़े हैं सब वो सर्कल में लोग, पहला आदमी कहता है जी 100 से थोड़ा ज़्यादा तो दे दीजिए। अरे डाल तुम कितना लोगे? हाँ, तो वो कहता है जी मैं तो 90 भी ले लूँगा क्योंकि उसको चाहिए। तो ऐसे सब वेजेस हमारे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि जो पावर है, वेज का प्राइस
فکس کرنے کا وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اسی کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے ویج دینے کے لیے. جو کام چاہتا ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا ہے کہ میں نہیں لوں گا، اب دیکھو نہیں لوں گا. یہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں لوگ کر سکتے ہیں آپ کے یونین ورک، کیونکہ ان کے کافی انکم وغیرہ ہوتی ہے، بینک میں تھوڑا پڑا ہوا ہے. یونین بھی کہتا ہے ہم بھوکے نہیں چھوڑیں گے، آؤ بات کرو. یہ باقی لوگ نہیں سہ سکیں گے. تو اس لیے ہمارا دیش کا یہ حال ہے کہ امپلائمنٹ نہیں بڑھ رہی ہے، اور گڈ امپلائمنٹ، ڈیسنٹ امپلائمنٹ نہیں بڑھ رہی ہے. تو لیٹ می کم بیک. میں تھا، جیسے میں کہہ رہا تھا 1960s میں ٹاٹاز بنا رہے تھے. اب ٹائم آ گیا انڈیا کا، برٹش کو بھیج دیا ہے، اب اپنے آپ سب کچھ کرنا پڑے گا. جو ہمارے لوگوں کو چاہیے، کپڑا چاہیے ہم بنائیں گے. اگر لوگوں کو ٹرک بسز چاہیے جس سے ہماری اکانومی چلے، وہ بھی بس میں کہیں جائیں ہم کو ہی بنانی پڑیں گی، ہے نا. تو ٹاٹا نے کہا ہم ایک ٹرک اور بس بنانے کی فیکٹری لگائیں گے، کیونکہ سب لوگوں کو کار کم لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. ٹو ویلر بھی آج کل تو کافی انکم ہوگی کہ ٹو ویلر بھی لے سکتے ہیں. اس زمانے میں اتنا پیسہ نہیں تھا، بائسیکل کے لیے بھی لوگ ٹھہرتے تھے. اس کے بعد ہم جانتے ہیں اس ٹائم. اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہو، بس ہو جس میں یا فری یا بہت ہی کم دام سے ٹکٹ مل جائے، تو اسی سے وہ چل سکتے تھے. تو ہم نے کہا ہم نے اپنے دیش میں اچھی بسز بنانی ہے، اور ٹرک، کیونکہ اگر فیکٹریز چلیں گی، مینوفیکچر ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، تو یہاں سے گڈز لے کر وہاں تک لینے پڑیں گے فیکٹریوں کے بیچ میں بھی، اور پھر لوگ کو بیچنے کے لیے. تو ٹرکس اور بسز کی ضرورت ہے. اور کون بنائے گا؟ ہم کو ہی بنانا پڑے گا. ہم کو سکھائے گا کون؟ تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ اسکیم بنائی کہ وہ لائسنس دیں گے. جو لوگ کہیں گے، جیسے ہمیں ٹاٹا نے کہا ہم کو چانس دو، ہم کو 5 سال یا 10 سال کا چانس دو، ان سے ہم سیکھیں گے، ان کو رائلٹی دیں گے، ان سے سیکھیں گے، اور 10 سال کے بعد ہم اپنے آپ کریں گے. ان کو جانے دو، اس کو رائلٹی ملی ہے بیچ میں. اسی ٹائم میں ہم کو اپنے آپ کو سکھانا پڑے گا، ان کی سہایتا سے سکھانا پڑے گا کہ یہ مشینیں کیا ہوتی ہیں، مشینیں کیسے چلتی ہیں. کیونکہ ٹرک اور بس میں جیسے کار کے اندر اتنے پرزے ہوتے ہیں. تو ہماری پھر ٹاٹاز کی یہ پلان تھا کہ ہم پونا، پمپری چنچوڑ میں اور جمشید پور میں ٹرکس کی فیکٹری بنائیں گے. شروع کی. تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے سال کے بعد گورنمنٹ نے کہا ابھی مشینری امپورٹ کرنے کا پیسہ بھی نہیں، آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ٹرک کیسے بنتی ہے، اب ٹرک کی مشینری وہ بھی امپورٹ نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ ٹرک کی مشینری ہوتی ہے جو بہت ہی اسپیشلائز ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو سیکھ کے بنانی پڑے گی. تو ایک دم 1960 سے 1970 میں 10 سال کے اندر ہم کو اکٹھا، جو ہم ٹاٹا کی فیکٹری میں جڑے تھے، اتنی چیزیں سیکھنی پڑی بڑی جلدی. کمپلیکیٹڈ انجینئرنگ، مینوفیکچرنگ. اور بات تھی یہ کون سیکھے گا؟ ہمارے لوگ ہی سیکھیں گے نا. تو کون لوگ تھے؟ جو ہمارے آ رہے تھے، گاؤں سے نکلے، اسکول پاس ہوئے بچے، وہی ہیں. انہوں نے ہی سیکھنا ہے اور وہی کام چاہتے ہیں. ہمارے جو انجینئر آ رہے تھے تھوڑے تھوڑے آئی آئی ٹی سے، آئی ٹی آئی سے اور آئی آئی ٹی سے، وہی تھے. تو یہ ینگ انڈینس جنہوں نے کبھی ایسے کام نہیں کیا ہے ان کو جوڑ کے اب چلو ہم اکٹھے سیکھیں گے، ہم اکٹھے سیکھیں گے. سو ان دیٹ اسپرٹ راجیکر آئی ریئلائز دیٹ growing an economy, especially growing an economy which has high skills required in it, is a process of learning. People learning together to do things that none of them have done before. تو ہم نے اس فیکٹری کا نام رکھا لرننگ فیکٹری. اس کی بارے میں ہم نے کتاب بھی لکھی ہے، دا لرننگ فیکٹری.
تو لرننگ فیکٹری میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ سیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں سیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کو اور ایکوریٹلی اور ایفیشینٹلی کیسے کریں. تو ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے، اسکلز بڑھ رہے ہیں، اور جیسے فیکٹری بڑھ رہی ہے اور کچھ بیچ سکتی ہے، پھر پیسے آتے ہیں، وہ پیسے سے ان کی انکم بڑھ سکتی ہے. سو انکریز ان ویجز اینڈ انکریز ان امپلائمنٹ گو along with the success of the factory to produce things which people want and will use. So Telco grew, Tata Engineering Locomotive Company ان کا نام تب تھا، ابھی ٹاٹا موٹر کہتے ہیں ان کو. تو we were growing and I was in the heart of it. میں پہنچا کیسے وہاں؟ جب یہ پلان بنا تو بڑے انجینئر تھے، جرمن انجینئر، ہمارے انجینئر، انہوں نے سب کہا کہ کوئی بڑی بلڈنگ ہوگی، ایسی مشینیں آئیں گی، مشین یہاں لگے گی، مشین یہاں کرے گی، سب بڑے پلان بنے اور اتنا پیسہ لگے گا اس میں. تو ہمارے جو چیئرمین تھے سمت گڑگاؤں تو وہ پلان دیکھتے گئے کہ نہیں ہے، کچھ مسنگ ہے، یہ پورا پلان نہیں ہے. تو یہ بیچارے جاتے ہر ٹائم واپس، کیا پتہ نہیں باس نے کیا مس کرا، شاید وہ مشین وہاں ہونی چاہیے تھی، شاید یہ مشین نہیں ہے. پھر واپس آئے، وہ بھی دیکھتے بڑی پیشنٹ اچھا ہے، پرنتو وہ خاص بات تو مسنگ ہے یہاں. تو ایسے کچھ 2-3 ہفتے یا 4 ہفتے، پتہ نہیں 4 مہینے ایسے نکل گئے. باس کے پاس واپس گئے تو انہوں نے ان کو کہا جی ذرا معاف کرنا، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں یہاں مسنگ کیا ہے ہمارے اتنے پلانٹ میں. تو انہوں نے کہا ارے یہ سب اتنی مشینیں آپ لگا رہے ہیں، ان کو چلائے گا کون؟ بندے کہاں ہیں؟ اوہ بندے آ جائیں گے، کون بندے آئیں گے؟ وہ مشین چلانا کیسے سیکھیں گے؟ آپ نے یہ سوچا نہیں؟ کسی نے نہیں سوچا تھا، وہ سب بڑے بڑے انجینئر لوگ. تو ہم ساتھ میں بیٹھے تھے، ویسے ہم نے کہا ہماری ہاں. تو انہوں نے کہا یہ نوٹس لے رہا ہے، یہ سب سن رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کرے گا، یو آر ان چارج آف دا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، مین پاور پلاننگ اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ آف دس ہیوج فیکٹری اینڈ لرننگ آپریشن. تو میں نے کہا یہ تو 50 سال کے عمر کے لوگ ہیں، اتنے ایکسپیرئنس، اور 60 سال کے بھی ہیں اور 40 سال کے، میں ان کے ساتھ کیا کام کروں گا، میں ان کو کیا سکھاؤں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، تم نے ان کو کچھ نہیں سکھانا ہے، تم نے سیکھنا ہے کچھ، اور تم اتنے لوگوں کے ساتھ جڑو گے، ینگ انڈینس جو بھی سیکھیں گے، تو یو آر گوئنگ ٹو بی دا ہارٹ آف اے لرننگ سسٹم. So but I love that description, but so challenging کہ میں نے اتنے لوگوں کو ساتھ ساتھ اپنے ساتھ سکھانا ہے، سیکھنا ہے. ہم کام کریں گے جو ہم نے کبھی پیسے بھی پہلے نہیں کیا، جیسے میں نے کبھی HR نہیں کیا ہے. And so that was the journey actually that I realized that the value of working people is the real value with which enterprises are built. It is the real value with which enterprises are built. یہ مشینیں وغیرہ you can import them from here and there. But even if you have a lot of money and you just give a person a high salary and he hasn't learned or not willing to learn, your factory is not going to operate with that spirit کہ ہم ایکسلنس بنائیں گے. بیک گراؤنڈ ہوگی نا، that's why I'm so good. So it happened like this کہ ہوتا ہے انڈسٹری میں کہ سائیکل آتی ہیں، ریسیشن ہو جاتی ہے، ابھی لوگ کہہ رہے ہیں ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم آپ کی فیکٹری چل رہی ہے، سیلز ہو رہی ہیں، پر ڈپ آ جاتا ہے. جب ڈپ آ جاتا ہے فیکٹری کی کیپیسٹی پوری چل نہیں سکتی ہے، انٹرسٹ تو دینا ہی پڑتا ہے لون پہ، اب کیش کی پرابلم آ جاتی ہے، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ یو ہیو ٹو دین کٹ ڈاؤن سم تھنگ. You can't cut down the interest payments for your capital, نہیں تو بینکرپٹ کرا دیں گے. So what can you cut down? ویریبل چیز یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ کو ہم پیمنٹ دے رہے ہیں، ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ 1 سال نہیں بڑھائیں گے آپ کی انکم. اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ دا فیکٹری فار 2-3 months، کیونکہ اگر آپ کچھ بناتے جائیں، مٹیریل لے کے اس کا پیسہ دے کے بتاتے جائیں، کوئی لے گا نہیں، اور کیش پرابلم از ورس.
اگر فیکٹری چلے نا and people are not doing any work, they don't deserve to get payment. So in these situations where economies are going up and down, workers بیچارے they become the people who have to take the brunt. کہ اگر کام نہیں ہے, it's not your fault. So I don't come to work and you don't pay me. It's fair. You're being fair. But my family needs of these 3 months also something. And then, as you say, even if you're going to pay me but not pay me as much as you were paying me before, means cut down something. But my family is eating this much and inflation is going up. So this matter that why should the workers have to take the brunt of the problems of the economy and the problems of the employers. تو یہ بات تھی. تو یہ ہمارا ریسیشن ہو رہا ہے. تو آئی ایم ناؤ بائی دس ٹائم جلدی مجھ کو ڈائریکٹر بنا دیا, بورڈ کی ڈائریکٹر. آئی واز ویری ینگ, 35 ڈائریکٹر بھی بن گئے بیٹھے. ہمارے ساتھ تھے جے آر ڈی ٹاٹا, سمند مرگاونکر, نانی پالکی والا. نانی پالکی والا ہی واز, ایز یو نو, کیس ہمارے سپریم کورٹ میں جیتے ہیں, بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن, فنڈامنٹل رائٹس, اور ہمارے ڈائریکٹر ہیں ڈپٹی چیئرمین. تو مائی فرسٹ بورڈ میٹنگ ریسیشن کا ٹائم تھا. وہ بورڈ میٹنگ کے پہلے سب ڈائریکٹرز کو پیپر بھیج دیتے ہیں کہ یہ پڑھو, کل صبح ہم ڈسکس کریں گے. تو میں نے پیپر, اور 2 دن پہلے پیپر میں دیکھا کہ ریزولوشن پاس کر رہے ہیں کہ ڈویڈنڈ کو مینٹین کریں گے. ہماری پروفٹ تو گر گئی ہے, پرنتو ڈویڈنڈ کو مینٹین کریں گے. اور دوسری ریزولوشن کہ جو ورکرز کو فکسڈ بونس مل رہا تھا, there was in those days 8% something جو بھی تھا, that is not going to be paid. کیونکہ انڈر دا بونس ایکٹ یہ لکھا تھا اگر untoward circumstances ہو گئی جس میں انڈسٹری کو دکھ ہو گیا, then this fixed bonus also, it's called bonus, you need not pay it. I said, what is this? The worker needs that bonus, he's been getting it to take to the family. These people جو ڈویڈنڈ لیتے ہیں, اگر 1 سال ڈویڈنڈ نہیں آئے, 1 مہینے, آپ دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کیسے چلتی ہے. I don't see why they deserve to get their dividend protected. I think the workers must get it this way. تو میں نے سمند مرگاونکر جی جو ہمارے he was the person who gave me the job, بڑے he was my mentor. میں نے ان کو ہی کالج لے کے فون کیا کہ میں پہلی بورڈ میٹنگ ہے آ رہی ہے, and I cannot support this resolution that you're going to cut the workers' bonus and pay the dividend to the shareholders. Sorry. So he was very good. He encouraged me, to apply yourself to integrity. So he said, but Nani Palkhiwala, he is responsible for the finance and our legal affairs. انہوں نے یہ ریزولوشنز ڈرافٹ کیے ہیں, آپ ان سے بات کرو. انہوں نے اپوائنٹمنٹ مجھ کو دلوا دی. تو میں آیا جی بامبے ہاؤس میں, یہ نانی پالکی والا حدیث سے سامنے, اور میں by that time 35 or something. So he said, sit down, Myra. You don't agree with our decisions. I said, no, I don't. He respected. He said, why not? تو میں نے ان کو یہ سمجھایا جو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ I don't think this is fair. So he listened, and he was a very good listener and a good lawyer for the rights of people. So he got it. He said, I see, you're right. You're right. But why should the workers have to sacrifice and the investors are not? But I'll tell you about the investors, he said. اگر ہم نے ڈویڈنڈ گرا دیا ان کا, تو we will find it even more difficult to get, and we need that money so that we can, keep the factory going and employ more workers. تو ان کو اس کو بھی allow us to keep the dividend, ایسے لوگ سمجھے. But I agree with you کہ ورکرز کا بونس نہیں کاٹنا چاہیے تھا. پرنتو بات یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے کہا, I had explained without seeing the details of the resolution to our workers. ہمارے ساتھ ہمارے یونین تھے کہ this is the condition of the industry, ہم کو بھی بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی. They all agreed. We all together, اس کمپنی نے ہم کو کتنے جاب دیے, اسکلنگ دی, ٹریننگ کی, ہماری انکم بڑھ رہی ہے, ہماری شادیاں ہو گئی ہیں, ہماری فیملی کے لوگ کہہ رہے ہیں سب سے اچھا لڑکا ملا ہے جو بڑا سیکیور ہے. ویری گڈ فیملی فیلنگ. اینڈ سو وی آر ود یو. اگر کچھ بیلٹ کسنی ہے ہم کسیں گے,
But when I saw this, I said that's unfair. وہ ضرور مجبور ہو جائیں گے, ہو گئے تھے کہ yes, okay, if you don't get the fixed bonus, okay. But under these circumstances, I told Nani Palkhiwala, I will not be able to accept that they tighten their belts, and they've agreed to. And these dividend fellows who don't really need to tighten their belts are not going to tighten them. So he agreed to make a very special scheme by which the workers would be given a one-time allowance. Because he said that bonus, like, because he made the case for labor court se wo permission mil gayi hai, it'll be very embarrassing. We will give a one-time allowance. So allowance kis liye? And we talked it out. He said, Myra, hum dekh rahe hain ki you got built a very good feeling amongst everybody. Managers, workers, sab mil ke think of things together, they work together. So we are going to give this allowance to your workers, just to the workers, for them to use it for, and he called it picnic allowance. Okay. Quite a large amount of money. They can decide to go for a picnic together with their families if they want, or not their families. The budget اتنی ہے, اگر بڑے دور جائیں گے تو شاید فیملی نہیں جا سکیں گی, کمرس وغیرہ. اور اگر وہ آپ لوگوں کو ساتھ میں لے کے جانا چاہیں, meaning managers, that's it, it's for them. That idea is so good. And I would say, ہمارے there were about 80 departments. سب کو ایک ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ ملا, ان کا یونین ریپرزینٹیو تھا, اور سب نے اپنا اپنا طریقہ کیا, اپنا اپنا. But all of them had, they were going to be together. In some there was, wives and children also. In some there were not wives and children, but just the workers and the managers. سب نے چنا کہ کیسے کرنا ہے. And some had everybody. But then thoda sa sab ghar se bhi laaye bana ke, and so on. So that spirit, you see, I realize is that when people are together, that it's our enterprise. Or I know your questions you asked me. اگر ہم اس اسپرٹ میں آ جائے کہ یہ ہمارا دیش ہے, پرنتو اگر ہمارا دیش ہے تو ہم کو سب کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ جو لوگ سب سے محنت سے کام کر رہے ہیں اور جن کو سب سے کم مل رہا ہے, یہ دیش کی بغاوت پہلے ان کے لیے ہونی چاہیے, پہلے رچ لوگ کے لیے نہیں. So that is why today I'm very angry. یہ کہہ رہے ہیں کہ انیکوالٹی, so what is this inequality? یہ امیر لوگ ہیں, ان کا پیسہ نہیں ہے, اتنا ہارڈ کام کیا ہے, اسمارٹ کام کیا ہے, اور ایک سال میں 2 کروڑ کی سیلری لے رہے ہیں, اور دوسری سائڈ میں وہ چل رہے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں سویگی وغیرہ پہ, کتنا ملتا ہے. So you can see now why I'm so passionate. Right.